بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں اس وقت ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں بند ہو کر ایک بیوہ عورت سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ میرے وہی رٹے رٹائے جملے تھے جو میں تقریباً ہر عورت سے بولتا تھا۔ میٹھے جملے بول کر میں ان کی توجہ حاصل کرتا تھا اور ان پر ایسا ظاہر کرتا تھا جیسے میری زندگی میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ان بیوہ اور ترسی ہوئی کو جب میں توجہ دیتا تھا تو وہ اپنا آپ مجھ پر نچھاور کر دیتی اور یہی بات مجھے تسکین پہنچاتی تھی۔ اس وقت ابھی میں کم و بیش 5 عورتوں سے ایک ساتھ تعلق قائم کیے ہوئے تھا۔ میرے باپ کی محلے میں ایک چھوٹی سی دکان تھی اور میں خود بڑے بازار میں کسی کی دکان پر کام کرتا تھا۔ میرا مزاج بہت شاخانہ تھا، حالانکہ میں ایک بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ میرے مزاج کو دیکھتے ہوئے میرے والد نے بہت پہلے مجھے تعلیم حاصل کروانے کی کوشش کی، مگر میرا شوق عورتوں میں زیادہ تھا۔ میں کم عمری سے ہی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کرنے کا شوقین تھا۔ محلے کی لڑکیوں کو جملے کسنا، چھیڑ چھاڑ کرنا میرا بہترین مشغلہ تھا۔ جب محلے سے میری بہت زیادہ شکایتیں آنے لگی تو میرے والدین گھبرا گئے۔ میرے والدین بہت سادہ انسان تھے اور میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ انہوں نے مجھ پر زندگی میں کبھی سختی نہیں کی تھی، شاید اسی لیے میں اتنا بگڑا ہوا اور بد لحاظ تھا۔ حالانکہ میرے والدین دونوں شریف تھے۔ پہلے تو میرے والدین نے ان شکایات پر مجھ پر سختی کرنے کی کوشش کی اور مجھے سمجھایا کہ اگر تمہارے گھر پر کوئی بہن نہیں ہے تب بھی تمہیں دوسری لڑکیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ محلے کی لڑکیاں بھی میری بہنوں جیسی ہیں۔ انہوں نے مجھے بہت زیادہ نصیحتیں کی، تلقین کی، مگر مجھ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ جب میرے والدین نے دیکھا کہ سختی کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے تو انہوں نے مجھے تعلیم پر توجہ دلانے کی کوشش کی، مگر پڑھائی بھی میرے بس کی بات نہ تھی۔ جب میں مسلسل فیل ہوا تو میرے باپ نے تھک کر ہار مان لی اور مجھے کسی دکان پر کام پر کھڑا کر دیا۔ مجھے کام کرنے پر شدید مشکل پیش آتی تھی کیونکہ میں دن رات اپنی بنی ہوئی دوست لڑکیوں کے ساتھ فون کالز پر مصروف رہتا تھا، جبکہ دکان پر میرے لیے یہ سب کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ جب انہوں نے میرے والد صاحب سے شکایت کی تو میرے والد نے خرچے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ مجبوراً مجھے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے دکان پر کام کرنا پڑا جیسا کہ وہ چاہتے تھے، مگر میں نے اس بات کا بدلہ اپنے طریقے سے ضرور لینے کی کوشش کی تھی کہ میں نے گھر پر بات کرنا چھوڑ دی۔ میں سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتا اور کسی حاکم کی طرح کھانا پینا کرنے کے باوجود اپنے والدین سے سیدھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ میرے کتوں والے حال سے میرے والدین پریشان ہونے لگے۔ میں جانتا تھا ان کی دنیا صرف اور صرف میرے گرد ہی گھومتی تھی۔ میری ذرا سی لاپرواہی اور بے توجہی انہیں پریشان کر دیتی تھی۔ تو میرے والدین نے مجھے منانے کے لیے پیسہ جمع کرنا شروع کر دیا اور چند ماہ بعد ہی ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان کھول کر انہوں نے میرے حوالے کر دی۔ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ میں جانتا ہوں تمہیں کسی کا نوکر بننا پسند نہیں ہے، نہ تم کسی کا حکم سن سکتے ہو، اس لیے میں نے تمہیں اپنی دکان کھول دی ہے، مگر یہ مت سمجھنا کہ یہ دکان تمہارے حوالے ہے، تم اسے عیاشیوں میں نہیں اڑا سکتے۔ میں اس کا ہر ماہ پورا حساب رکھوں گا، لیکن یہ ہے کہ اس کام پر تمہاری پوری مرضی چلے گی۔ اس کاروبار کو اگر تم نے بڑھایا تو میں مزید تمہاری مدد کرتا رہوں گا۔ اپنی دکان کے مالک ہونے کا غرور مجھے اس بات پر اکسا رہا تھا کہ میں اپنے کاروبار کو زیادہ سے زیادہ بڑھاؤں۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے ماں باپ کی دی ہوئی کسی ذمہ داری کو پورے دل سے نبھایا تھا۔ وجہ یہ بھی تھی کہ اپنی دکان پر سارا دن گاہک نہ ہونے کے سبب میرے پاس بہت زیادہ وقت ہوتا جو میں بیوہ عورتوں سے بات چیت کرنے میں صرف کرتا تھا اور ان کے دل جیت کر ان سے تسکین حاصل کرتا تھا۔ یہ سلسلہ کم عمری میں صرف فون کالز پر تھا، مگر جب میں جوان ہوا اور اپنی دکان سے باہر رہنے لگا اور میرے پاس جب خرچہ بڑھا تو میں نے روبرو عورتوں سے ملنا شروع کر دیا۔ میں ان کے ساتھ بہت سارا وقت گزارتا اور ناجائز تعلقات استوار کرنے لگا۔ وہ عورتیں ہوتی ہیں نا جو 1-2 بچوں کے بعد بیوہ ہو جاتی ہیں، میں نے ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے تھے۔ یہ کام میں اتنی رازداری سے کر رہا تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے محلے کی عام گھریلو لڑکیوں کو چھیڑنا یا ان سے بات کرنا چھوڑ دی۔ میں زیادہ تر کوشش کرتا تھا کہ کسی کھاتی پیتی پڑھی لکھی حسین بیواؤں کے ساتھ تعلقات بناؤں اور میرا معیار کچھ اسی طرح کا ہو چکا تھا۔ محلے والوں نے یہ سمجھ لیا کہ میں اب سدھر گیا ہوں۔ محلے میں میری شرافت کے ڈنکے بجنے لگے کیونکہ میری نظر میں محلے کی عام غریب سی لڑکیوں کی اب اتنی اوقات ہی نہیں رہی تھی کہ میں انہیں توجہ دیتا۔ میرے والدین بھی اب میری تعریف ہی سن سن کر خوش رہنے لگے تھے۔ وہ نہیں جان پائے تھے کہ میں چھیڑ چھاڑ کی حد سے کہیں بہت آگے بڑھ چکا تھا اور اب تو گناہ کی لذت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے عام لڑکوں کی طرح ایسی کم عقلی کا مظاہرہ کبھی نہیں کیا تھا کہ میں اپنا کمایا ہوا پیسہ
ان عورتوں پر لٹا دیتا۔ البتہ میری فطرت کھینچتان کرنے کی تھی، اس کی وجہ سے میں کھاتی پیتی حسین بیواؤں سے نہ صرف لذت حاصل کرتا تھا بلکہ ان سے مہنگے تحفے لے کر خود کو برتر ثابت کیے رکھتا۔ میں ان بیواؤں کی ہر خواہش اور کمی کو پورا کر رہا تھا، اور ہر بار میں نے ہر بیوہ عورت کو یہی جتایا تھا کہ یہ سب میں صرف ان کی خاطر کر رہا ہوں، ورنہ میں شریف گھرانے کا شریف سا لڑکا ہوں جو ان کی محبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے اس گناہ میں پڑ چکا ہوں۔ میرے اس گناہ اور ناجائز تعلقات کو قائم کیے تقریباً 2 سال گزر چکے تھے۔ اب میں اس گناہ کا عادی ہو چکا تھا۔ ان 2 سالوں میں میں نے نہ جانے کتنی عورتوں کا استعمال کیا تھا، اور چند ماہ کے استعمال کے بعد میں نئی سے نئی عورتوں کے ساتھ تعلق استوار کرتا جا رہا تھا۔ جب تک عورتیں خاموشی سے میرا کھلونا بنی رہتی میں بھی انہیں تب تک استعمال کرتا، مگر جب وہ مجھ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کرنے لگتی تو میں ان سے تعلق ختم کر کے بالکل غائب ہو جاتا۔ مجھے کبھی یہ افسوس نہیں ہوا تھا کہ میں عورتوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میری نظر میں اصل گناہگار وہی تھی جو اپنا پردہ میرے سامنے اتار دیتی۔ میں نے خود کو ہمیشہ اس غلطی سے الگ رکھا تھا۔ میری دکان اچھی خاصی چل گئی تو میری ماں بہت شوق سے میرے لیے رشتے تلاش کرنے لگی۔ جب میں نے یہ سنا کہ میری والدہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے تو میں نے نہایت غرور سے اپنی ماں کو محلے میں لڑکی تلاش کرنے سے روک دیا اور ان سے بولا کہ محلے میں کوئی بھی لڑکی میرے معیار کی نہیں ہے۔ میری اس غرور پر میرے ماں باپ پریشان ہو گئے اور مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم بھی مڈل کلاس لوگ ہیں، ہم سب ایک جیسے ہیں اور ایک ہی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو بہتر ہی ہے کہ ہم اپنے جیسے لوگوں میں ہی رشتہ تلاش کریں۔ میں نے اپنے والدین سے بول دیا کہ مجھے اپنے جیسے لوگوں میں رشتہ کرنے سے کوئی انکار نہیں، مگر یہ وہی لوگ تھے جو میری حرکتوں پر شکایات لے کر گھر آتے تھے اور اپنی بیٹیوں کی بدکاری کو چھپاتے تھے۔ میں اب سدھر چکا ہوں، مگر میں ان لڑکیوں سے کسی کو قبول نہیں کرنا چاہتا۔ میری ضد اور دلائل پر میرے والدین کو خاموش ہونا ہی پڑا تھا۔ خاندان میں ہماری لڑکیوں کی تعداد کم تھی اور میری عمر کے حساب سے تو کوئی لڑکی موجود نہ تھی۔ مجبوراً میرے باپ کو اپنے دوستوں میں رشتے دیکھنا پڑے اور جلد ہی میرے لیے میرے والدین نے ایک مناسب گھرانے میں میرے لیے مناسب سی لڑکی پسند کر لی۔ میری ماں اس لڑکی کی وہ تعریفیں کرتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اب مجھے حسن یا نزاکت سے کوئی لینا دینا نہیں رہا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تھا کہ میری بیوی حسین تھی یا نہیں۔ میں بیوی کو صرف اپنے گھر میں ایک ضرورت کی طرح لا رہا تھا تاکہ زمانے کی نظر میں میرا بھی ایک باقاعدہ گھر بنا ہوا ہو۔ در حقیقت تو مجھے روزانہ کتنی حسین اور خوبصورت لڑکیوں کا ساتھ مل جاتا تھا کہ مجھے اب حسن کی یہاں وہاں تلاش ہی نہیں رہی تھی۔ جلدی میرے والدین نے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ میں شادی کی تیاریوں میں بالکل دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ میری ماں نے شادی میں خوب پیسہ بہایا تھا اور جلد میں ایک سادہ سی لڑکی کو بیاہ کر لے آیا تھا۔ ویسے تو مجھے اپنی بیوی سے کوئی خاص لینا دینا نہ تھا، مگر جب میری بیوی بیاہ کر گھر آئی اور میں نے اس کی اصل صورت دیکھی تو بہت بدمزہ ہو گیا۔ حالانکہ وہ کوئی اتنی بدصورت لڑکی نہ تھی، وہ سانولی سلونی سے قبول صورت لڑکی تھی۔ اگر میں دمکتے چہروں والی حسین عورتوں کو بھی دیکھ چکا تھا، مگر وہ عام سی لڑکی بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ میں نے پہلے ہی روز اپنی بیوی کو باور کروا دیا تھا کہ وہ صرف میرے والدین کی پسند پر اس گھر پہ آئی تھی، تو بہتر ہی تھا کہ وہ میرے والدین کے ساتھ دل لگاتی۔ میں نے اپنی بیوی کو صرف ضرورت کی طرح رکھا ہوا تھا۔ میری بیوی بہت معصوم سی لڑکی تھی، اسی لیے اس نے فرما برداری سے سر جھکا دیا اور میں نے جب جو بھی حکم دیا وہ اس پر عمل کرتی۔ نہ جانے میری بیوی کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، اس نے خود کو میرا زر خرید غلام ہی بنا لیا تھا۔ اس نے میرے ماں باپ کی خوب خدمت کی اور میرے پورے گھر کو سنبھال دیا۔ میرے لیے یہ بات سکون کا باعث تھی۔ میرا گھر بس چکا تھا اور بیوی بھی ایسی آئی تھی جو میری سرگرمیوں پر نہ ہی نظر رکھتی تھی نہ بلا وجہ شک کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ میرے لیے قدرت کی طرف سے بہت بڑی مدد دی گئی ہے کہ میری بیوی ایسی چالاک اور نظر رکھنے والی نہ تھی، جس کی وجہ سے میں پہلے سے بھی زیادہ دوستیاں رکھنے لگا۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے سزا مل رہی تھی۔ میری سادہ اور معصوم سی بیوی اپنے حصے کا فرض نبھا رہی تھی اور اس کی اسی سادگی اور لاپرواہی کی وجہ سے میں مزید گناہوں میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے زندگی کے کسی حصے میں یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ میں روز کبیرہ گناہ کر رہا تھا۔ میری ان حرکتوں کو کئی سال گزر گئے، میرے 3 بچے ہو گئے اور قسمت کی بات یہ تھی کہ تینوں ہی بیٹے تھے۔ مجھے نرینہ اولاد دیکھ کر میری گردن میں مزید سریا فٹ ہو گیا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میں جن بیواؤں کو استعمال کر کے چھوڑتا تھا ان میں سے اکثر مجھے یہی بد دعا دیتی تھیں کہ خدا کرے تیری بھی بیٹی ہو اور ان پر یہی وقت آئے، مگر مجھے اللہ نے بیٹی ہی نہیں دی تھی کہ میں کبھی کسی خوف کا شکار ہوتا۔ ان باتوں نے مجھ میں یہ احساس ضرور پیدا کر دیا تھا کہ میں کبھی گناہ گار تھا ہی نہیں، اسی لیے تو مجھے کسی بیوہ کی کوئی بد دعا ہی نہیں لگی تھی۔ مجھے آخرت اور زندگی کے بعد دی جانے والی سزا کا کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ میں ایک عام سا مرد تھا جو گناہ، سزا اور جزا کی طرف سے
ہمیشہ آزاد ہی رہا تھا، جسے دین بالکل سمجھ نہ آتا تھا۔ میری نظر میں گناہگار وہی تھا جسے دنیا میں اللہ سزا دیتا تھا یا جس کی عزت لوگوں میں نام ہوتی تھی، جبکہ میری تو بیوی بھی فرض نبھانے والی اور فرما بردار تھی۔ مجھے بیوی کی طرف سے بھی ہمیشہ سکھ ہی ملا تھا اور اولاد بھی نرینہ ہوئی تھی۔ میری بیوی کی بہت خواہش تھی کہ ہماری بیٹیاں ہوں، مگر میں اس کو اسی بات پر ہی بری طرح ڈانٹ دیتا تھا کہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ میرے والدین کو میری اس کم ظرفی پر افسوس ہوتا تھا۔ میری اماں مجھے اکثر سمجھاتی تھی کہ تمہیں کیا خبر، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اور اللہ جب انسان سے راضی ہوتا ہے تو اس کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ اللہ اسے بیٹی سے نوازتا ہے۔ مجھ جیسے گناہگار شخص کو شاید اللہ کی رضا چاہیے بھی نہیں تھی، نہ مجھے رحمت سے واسطہ تھا۔ میں تو اپنی زندگی جیسے گزار رہا تھا ویسے گزارتے رہنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری راہ میں کوئی رکاوٹ ہو، نہ میری بیوی سخت ہو، نہ میری بیٹی ہو کہ جسے دیکھ کر مجھے نہ صرف اپنے گناہوں کا احساس ہو بلکہ اپنے گناہوں کی لذت سے دور ہونا پڑے۔ میں اس لذت کا عادی ہو چکا تھا، اب اس سے پیچھے ہٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے غرور اور نخرے کو کئی سال گزر گئے۔ میرے 3 بیٹوں کے بعد دوبارہ کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میرے بیٹے بھی بڑے ہو گئے تھے، میں نے بہترین اسکولوں میں داخل کروایا تھا۔ میرا کاروبار اب اتنا بڑھ چکا تھا کہ میں نے ایک بازار میں بڑی سی دکان خرید لی تھی۔ اب محلے کی چھوٹی سی دکان پر میرا باپ بیٹھتا تھا اور میں خود بازار کی بڑی دکان پر جاتا تھا۔ میری ٹھاٹ باٹ دن با دن بڑھتے جا رہی تھی۔ میری عمر جوں جوں بڑھتی جا رہی تھی میں اتنا ہی جوان لگ رہا تھا، کیونکہ مجھ پر کبھی کوئی ایسا وقت ہی نہیں آیا تھا کہ میں بڑھاپے کا یا کسی پریشانی کا شکار ہوتا۔ سکون اور پیسے کی چمک نے مجھے عمر سے کہیں چھوٹا کر دیا تھا، جبکہ میری بیوی گرداری میں لگے رہنے اور میری توجہ نہ دینے پر وقت سے پہلے ہی بوڑھی ہو گئی تھی۔ مگر مجھے اس عورت کا کبھی احساس نہیں ہوا تھا جس نے میرے گھر میں خود کو غرق کر دیا تھا۔ پہلے میرے والدین کی خدمت کرتی اور پھر وہ میری اولاد کی ملازمہ بن گئی تھی، مگر مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ میں اکثر اسے یہی جتا دیتا تھا کہ اس جیسی کم صورت عام سی لڑکی کو میں نے عیش بھری زندگی دی ہے۔ یہ بات کسی حد تک سچ بھی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو پیسے اور اچھے لباس اور کھانے پینے کی کبھی بھی کمی ہونے نہیں دی تھی، مگر میں یہ بات بھلا گیا تھا کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کی توجہ اور محبت ہی خوبصورت بناتی ہے۔ میں اپنی بیوی کے حصے کی محبت اور چاہت دوسری عورتوں پر لٹا رہا تھا، مگر افسوس کی بات تو یہ تھی کہ نہ میں ان عورتوں کے ساتھ ایماندار تھا، نہ ہی اپنی بیوی کے ساتھ ایمانداری سے تعلقات بنا پا رہا تھا۔ مجھے اتنے سالوں میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تو مجھے لگتا تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ میں نے یہیں پر غلطی کر دی تھی۔ میں جان ہی نہیں پایا کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو ڈھیل دیتا ہے اور خوشیاں دیتا ہے تاکہ وہ اپنی خوشیوں میں مگن رہے اور کبھی اللہ کی طرف پلٹے ہی نہیں۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے اللہ کی طرف پلٹنے کی کبھی مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ وقت کے ساتھ میرے ماں باپ یک کے بعد دیگرے اپنی آخری سفر کو روانہ ہو گئے تھے۔ میری بیوی اب بھی گرداری میں مگن رہتی تھی۔ میرے بیٹے جوان لگنے لگے تھے۔ میرا بڑا بیٹا 12 سال کا ہو چکا تھا۔ میرے تینوں بیٹے مرزا اور مہیب فطرتاً بالکل مجھ پر ہی گئے تھے۔ میری بیوی نے ان کی شخصیت بنانے کی جتنی بھی کوشش کی اور جتنی بھی محنت کی وہ سب ناکام ہو گئی، اور وہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے میں ان کی عمر میں ہوا کرتا تھا، جیسے میں نے اپنے ساتھ کیا تھا۔ شریف والدین کی ساری محنت پر پانی پھیر کر میں نے خود کو دنیا میں گم کر لیا تھا۔ اب وہی کام میرے بیٹے کرتے تھے۔ میرا بڑا بیٹا بمشکل 12 برس کا تھا، جو مجھے پہلی بار محلے کے ایک مرد نے دبے الفاظ میں مجھے بتایا کہ میرے بیٹے نے اسکول سے آتی ایک لڑکی کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی اور وہ لڑکی اس کی حرکت سے بری طرح ڈر گئی تھی۔ اس شخص کی بات پر میں پریشان ہونے لگا، یا چونکنے کی بجائے میں اس پر غصہ ہونے لگا اور بولا کہ میرا بیٹا ابھی بمشکل 21 برس کا بچہ ہے۔ اب ایک بچہ بلا کیا کسی لڑکی کو چھیڑے گا؟ آج کل کی لڑکیاں خود بد کردار اور لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہیں اور نام لڑکوں کے لگ جاتی ہیں۔ بے مروتی اور غصے سے میں نے الٹا اس لڑکی کے کردار پر الزام لگا دیا تھا۔ تب وہ شخص افسوس سے مجھے دیکھنے لگا اور طنزیہ لہجے میں بولا کہ آپ کے بیٹے قد کاٹ میں بہت اچھے ہیں، جوان لگتے ہیں، اور پھر جن بچوں کے دماغ وقت سے پہلے بڑے ہو جائیں پھر فرق نہیں پڑتا وہ 8 سال کے ہوں یا 9 سال کے۔ وہ شخص میرے پاس سے جاتے ہوئے بڑبڑانے لگا اور اس کے بولے گئے الفاظ جو میرے کانوں میں پڑے تو پہلی بار مجھے پہلے تو غصہ آیا، لیکن وہ شخص بول رہا تھا کہ جیسا باپ تھا ویسے ہی بیٹے ہیں۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں تب اپنے بیٹوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتا اور انہیں اس بدی سے روک لیتا، مگر یہ بات میری نظر میں گناہ ہی نہیں تھی۔ میں اس پر کیسے توجہ دیتا؟ میں نے بھی اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ان دنوں میری دوستی امی کی ایک بیوہ اسکول ٹیچر کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت اور جوان لڑکی تھی۔ اس کے ساتھ میرے پچھلے 6 ماہ سے تعلقات تھے
اور خوشی کی بات تو یہ تھی کہ اس لڑکی نے مجھ سے کبھی نکاح کی بات نہیں کی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر اس کے اور اس کے بیٹے کے لیے بہت جائیداد چھوڑ کر گئے تھے، اگر وہ دوسری شادی کرتی تو وہ جائیداد اس کے دیور اس سے چھین لیتے۔ میں خوش ہو گیا کہ مجھے ایک کل وقتی کھلونا مل گیا تھا، ایک ایسی لڑکی جو نہایت حسین تھی اور جسے صرف محبت کی ضرورت تھی، اور دوسری طرف مجھے کبھی نکاح پر زور نہ دیتی۔ میری اس لڑکی سے بہت زیادہ دوستی ہو چکی تھی، ہم دونوں کچھ ہی عرصے میں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ چکے تھے کہ ایک دوسرے میں ہی مگن رہتے تھے۔ اس لڑکی نے مجھ سے ایک بار پوچھا کہ کیا کبھی تم نے مجھ سے پہلے بھی کبھی لڑکیوں کے ساتھ دوستی کی ہے؟ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ میں نے کم عمری میں بھی کبھی کم سن لڑکیوں کے ساتھ تعلقات نہیں بنائے، تو ابھی اس عمر میں کیا ایسا کروں گی؟ میری بات پر وہ لڑکی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر اچانک ہی نہایت عجیب سی بات بولی۔ میں ٹھٹک گیا۔ وہ بولی کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک کم سن لڑکی سے ملوا سکتی ہوں جو حسین بھی ہے، کماری بھی۔ مجھے اس کی بات عجیب نہیں لگی تھی، ہمارے درمیان اب ویسے ہی دوستی تھی کہ ہمیں ایک دوسرے سے ہر بات بول دیتے تھے، مگر عجیب مجھے یہ لگا تھا کہ وہ مجھے ایک کم سن لڑکی سے ملوانے کی بات کر رہی تھی۔ جب میں چھوٹی عمر کا تھا تو خود سے کہیں بڑی لڑکیوں کا شوقین تھا، اور آج جب میں ایک بڑی عمر کا مرد بن چکا تھا تو میری وہ دوست مجھے ایک کم عمر لڑکی سے تعلق بنانے پر اکسا رہی تھی۔ اچانک مجھے عجیب احساس ہونے لگا، میرا دل چاہا میں کم سن لڑکیوں کے ساتھ تعلقات بناؤں۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ مجھے لڑکی ڈھونڈ دو، مگر یہ خیال رکھنا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہو۔ وہ ہنسنے لگی، بولی کہ میرے پاس ایک لڑکی ٹیوشن پڑھنے کے لیے آتی ہے، وہ ہمارے محلے میں رہتی ہے، مگر تم یہ جان کر حیران رہ جاؤ گے کہ اس لڑکی کو اس کے گھر والے بالکل قبول نہیں کرتے۔ اس کی ماں اس سے نفرت کرتی ہے، اس لیے وہ میرے گھر اکثر بیٹھے بیٹھے رات بھی ہو جائے تو اس کے پیچھے کوئی نہیں آتا۔ وہ بولی کہ ایسی لڑکی کے ساتھ دوستی کر کے تمہیں مزہ آئے گا، لڑکی بھی خوش ہو جائے گی اور پھر تمہیں بھی یہ خوف نہیں ہوگا کہ پکڑے جانے پر کوئی تم سے سوال کرے گا۔ میں یہ سن کر خوش ہو گیا اور پھر جلد اس لڑکی نے میرے لیے کوئی جوان لڑکی کا انتظام کر دیا اور مجھے اپنے گھر بلا لیا۔ میں اس کے گھر پہنچا تو وہاں وہ لڑکی پیاری سی لگی۔ اس لڑکی کی عمر بمشکل 16 برس تھی، وہ نہایت خوبصورت تھی اور اس کی رنگت بھی بہت شفاف تھی۔ میں لڑکی کو دیکھ رہا تھا، میری دوست نے میری نظروں کو محسوس کر کے ہنستے ہوئے کہا کہ کیا تمہیں لڑکی پسند آئی ہے؟ میں نے دل پھینک لہجے میں کہا کہ مجھے یہ لڑکی دل و جان سے پسند آئی ہے، اب جلدی سے میری اس کے ساتھ دوستی کروا دو تاکہ میں اس سے لذت حاصل کر سکوں۔ میری دوست نے مجھے اطمینان دلایا اور پھر وہ بہانے سے مجھے اکثر بلا کر اس لڑکی سے ملوانے لگی۔ ایک روز میری دوست ہمیں اکیلا بٹھا کر خود اپنے بیٹے کی خریداری کرنے کے لیے بہانے سے بازار چلی گئی۔ میں اس وقت اس کے گھر میں ہی موجود تھا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر 16 سال کی اس لڑکی کو دیکھ کر اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا۔ وہ میری درندگی پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر واپس بھاگ آیا۔ بعد میں میرا اپنی دوست سے رابطہ ہوا تو وہ میرے ساتھ اس لڑکی پر ہنسنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی تمہاری وجہ سے میری ٹیوشن والی ایک لڑکی ہٹ چکی ہے، جب سے تم گئے ہو وہ دوبارہ اس گھر میں واپس نہیں آئی، نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے مزے سے کہا کہ میرے ساتھ تعلق رکھنے والی عورتیں مجھے کبھی نہیں بھول پاتی، وہ لڑکی بھی دیکھنا ہے، ایک روز میری توجہ پانے کے لیے تمہارے پاس دوبارہ آئے گی اور خود مجھے بلوائے گی۔ ہم کتنی دیر تک ہنستے رہے اور پھر میں ایک روز اپنی دوست سے ملنے گیا تو مجھے اپنی دوست کی گلی میں ایک عورت نظر آئی۔ وہ مجھے دیکھ کر گھورنے لگی۔ میں نے پہلے تو اسے نظر انداز کیا، سر جھٹک کر جانے لگا، مگر پھر مجھے اپنے قدم روکنے ہی پڑے۔ وہ عورت کوئی اور نہیں، ان بیواؤں میں سے ایک تھی جن کے پاس میں نے کبھی تعلقات قائم کیے تھے۔ وہ مجھے نہایت نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے نظر بچا کر اس کے ساتھ سے نکلنا چاہا، مگر اس نے اچانک مجھے لیا اور نفرت بڑے لہجے میں بولی کہ لگتا ہے تم مجھے پہچان نہیں پائے، مگر میں تمہیں اچھے سے جان گئی ہوں، کیونکہ تمہاری صورت میرے لیے میری سزا ہے۔ میں تمہیں آج تک ابھی تک بلا ہی نہیں پائی۔ عورت کی اس بات پر میں بے ساختہ پیچھے ہوتا کہا لگا کر ایسے مغرور انداز سے بولا کہ میں جانتا ہوں مجھ میں کشش ہی ایسی ہے کہ تم مجھے بلا نہیں پائی۔ میرے جملے پر وہ عورت یکدم سرد سی مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کے عجیب سے تاثرات مجھے چونکا گئے تھے۔ وہ بولی کہ تمہیں یاد رکھنے کی ایک بڑی وجہ تمہاری وہ نشانی تھی جو تم میرے پاس چھوڑ گئے تھے۔ اس کی بات پر چونک گیا۔ وہ مزید بولی کہ میں نے تم سے جب نکاح کا بولا تھا تو تب میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی، مگر تم نے میری بات نہیں سنی اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں تمہاری وجہ سے ایک ناجائز بچے کی ماں بنی اور زمانے میں بدنام ہو گئی۔ مجھے آج تک میرے والدین نے کبھی معاف نہیں کیا۔ اس کی بات سن کر میں ٹھٹک گیا، اس پر غصہ کرنے لگا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو اور مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ بولی کہ میں تم جیسے گھٹیا مرد کو کیوں پھنساؤں گی، آج تم جیسے مرد کو کیوں پسند کروں گی،
وہ بھی اس صورت میں جو میری عمر کا آخری حصہ ہے اور میں بہت بیمار رہنے لگی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم سچ بول رہی ہو تو مجھے میرے بچے سے ملواؤ، میں ڈی این اے ٹیسٹ کروا کر جان لوں گا کہ یہ بات سچ ہے بھی کہ نہیں۔ اس پر وہ بولی کہ میں تمہارے بچے سے ملوانے سے پہلے اس کا ایک ناخن دوں گی تو تم ڈی این اے ٹیسٹ کروا کر پہلے جان لینا کہ وہ واقعی تمہاری اولاد ہے یا نہیں، اس کے بعد میرے پاس آنا۔ اتنا بول کر وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ایک گھر میں داخل ہو گئی۔ میں کتنی دیر اس گلی میں بے یقین سا کھڑا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ عورت آئی اور میرے ہاتھ پر ترشے ہوئے ناخن رکھ کر بولی کہ جاؤ ڈی این اے کروا لو۔ میں نے اسی وقت جا کر لیبارٹری میں اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا۔ کچھ دن بعد رپورٹ آئی تو معلوم ہوا وہ ڈی این اے مجھ سے 100% میچ کر گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ شک کی کوئی گنجائش نہ تھی، واقعی میرا بچہ اس عورت کے پاس تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار چکر کھا کر رہ گیا تھا، مجھے اپنے گناہوں کا کبھی احساس نہیں ہوتا، مگر اب ایک ناجائز بچے کے بارے میں جان کر مجھے بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ میں اس عورت کے پاس گیا، منت کرنے لگا کہ مجھے میرے بچے سے ملنے دے۔ اس عورت نے مجھے پورے 1 ماہ کی منتوں کے باوجود میرے بچے سے ملنے نہیں دیا اور مجھے ترساتی رہی، اور پھر 1 ماہ بعد وہ مجھے اپنے ساتھ اس گھر میں لے گئی۔ اس کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوا تو اس عورت نے مجھے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور بولی کہ یہاں پر تمہاری ناجائز اولاد موجود ہے، تم اسے یہاں سے لاہور لے جاؤ کیونکہ مجھے اس سے اور تم سے دونوں سے نفرت ہے۔ میں اس کی بات پر غور کیے بغیر تیزی سے اس کمرے میں داخل ہوا، مگر سامنے اپنے بچے کا وجود دیکھ کر میرے سر پر پورے گھر کی چھت گر گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ میں زنا کر چکا تھا۔ وہ لڑکی مجھے نیم پاگل سی لگ رہی تھی، میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت وہ بھی کمرے میں داخل ہوئی اور بولی کہ تمہاری اسی بیٹی کے اوپر اللہ نے تمہارے والا وقت لٹا دیا ہے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے اور اسے اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ یہ آج نیم پاگل سی ہو کر رہ گئی ہے، راتوں کو جا کر چیختی رہتی ہے۔ تمہارے سارے گناہوں کی سزا ایک ساتھ اس لڑکی نے مجھ پر جھیل دی ہے، اب اپنی اس ناجائز اولاد کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ یا پھر میری نظروں کے سامنے اسے ختم کر دو۔ میں اپنی بیٹی کی جانب شرمندہ سا بڑھا تھا، وہ مجھے دیکھ کر زور زور سے چیخنے لگی اور اپنی ماں سے بولی مجھے اس سے بچاؤ، مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے الفاظ پر وہ عورت تو سر جھٹک کر وہاں سے چلی گئی اور میں زمین میں گر گیا۔ مجھے آگے بڑھ کر اپنا تعارف دیتے ہوئے بھی شرم سی محسوس ہو رہی تھی، مجھے میرے سارے گناہوں کی ایک ساتھ سزا ملی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کیسی غلط حرکت کر دی تھی۔ میری بیٹی میرے سامنے مسلسل چیختی ہوئی بے ہوش ہوگی اور اس کا بے ہوش وجود اٹھا کر میں اپنے گھر لے آیا۔ اب میری بیٹی کو گھر میں آئے ہوئے چند ماہ گزر چکے ہیں۔ میری بیوی جو ہمیشہ ساری زندگی میرے سامنے سر جھکا کر رہتی تھی، اس نے زندگی میں پہلی بار میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ میری بیٹی کا خیال نہیں رکھے گی، کیونکہ وہ مجھے صرف ایک مغرور مرد سمجھتی تھی۔ اسے یہ اندازہ بالکل نہیں تھا کہ میں مغرور ہونے کے ساتھ ساتھ اتنا بد کردار مرد بھی ہوں۔ نہ میرے بیٹے نے اسے اپنی بہن کے طور پر قبول کیا، نہ میری بیوی نے میری بیٹی کو قبول کیا۔ اب میری مجبوری یہی ہے کہ اب میں خود اپنی بیٹی کو سنبھالتا ہوں، جس کی وجہ سے میری بیٹی آج تک سنبھل نہیں پائی اور نیم پاگل ہو کر رہ گئی ہے۔ دوستو، ہر انسان کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ جب وہ کچھ برا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت ضرور کر رہا ہوتا ہے، مگر یہ الگ بات ہے کہ اس آواز کو دبا دیا جاتا ہے اور اس کی سنی نہیں جاتی۔ برے وقت کی برائی سے ڈرنا چاہیے اور اس فانی دنیا میں کچھ بھی کرنے سے پہلے صرف ایک بار مکافات عمل کے بارے میں ضرور سوچ لینا چاہیے۔ مکافات عمل کے متعلق لوگوں نے ایک رائے یہ قائم کر لی ہے کہ تمہارے برے اعمال کے عوض یہ مسائل و مشکلات تم پر یا تمہارے افراد خاندان پر منڈلا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ زندگی میں مختلف مقامات پر کئی قسموں کے امتحانات و آزمائش کا سامنا بھی کرنا ہوتا ہے۔ زندگی عمل کے لیے ہے، اخلاص اچھے عمل کا سبب ہے اور ہمارا امتحان اس عمل میں ہے۔ اگر زندگی نہ ہوتی تو عمل کا موقع نہ ملتا، اور اگر آخرت نہ ہوتی تو محاسبہ نہ ہوتا۔ لہٰذا امتحان کے بعد اس کا نتیجہ یا تو اس آزمائش میں کامیاب ہونا ہے یا ناکامی کا منہ دیکھنا ہے۔ دعا کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین لکھ کر ہماری اس دعا کا حصہ بن جائیے گا، اور مزید سبق آموز ویڈیوز اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔